کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، دونوں کے درمیان کا مالک اللہ ہے، انسان کے جسم کا مالک اللہ ہے۔ انسان کی ملک ہے ملک مجازی، اور اللہ کی ملک ہے ملک حقیقی۔ اس اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اس کائنات کی ملکیت اللہ کے لیے ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین میں جو کچھ ہے اس کا تنہا مالک اللہ ہے، اور قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ ہے، مالک یوم الدین۔ کیونکہ مالک اللہ ہے اس لیے کائنات میں جتنے تغیرات ہو رہے ہیں یہ اللہ کے چاہنے سے۔ گرمی بھی اللہ کے چاہنے سے آتی ہے، سردی بھی اللہ کے چاہنے سے، ہوا اور بارش بھی اللہ کے چاہنے سے ہے۔ مخلوق میں جو تبدیلی ہے یہ خالق کے امر سے ہے۔ ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں ان حالات کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور کائنات میں جن چیزوں میں نفع اللہ نے رکھا ہے وہ نفع دینے میں اللہ کی محتاج ہے، اور جن چیزوں میں نقصان اللہ نے رکھا ہے وہ نقصان دینے میں اللہ کی محتاج ہے۔ ان چیزوں کا نہ نفع اپنا ہے نہ نقصان اپنا ہے۔ مال سے کام بنتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اگر اللہ کا امر ہوگا تو مال سے کام بنے گا، اللہ کا امر نہیں ہوگا تو مال سے کام نہیں بنے گا۔ چیزوں، شکلوں، نقشوں میں کامیابی اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ چاہے گا تو ان نقشوں کے ساتھ کامیابی ملے گی، اگر نہیں چاہے گا تو کامیابی نہیں ملے گی۔ اس میں بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگا، بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگا۔ نمرود کو دھوکہ لگا کہ میرے پاس شکلیں ہیں، نقشے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا۔ جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کو نیکوں کے پیچھے لگا دیتا ہے، نیکوں کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے نمرود کو رسوا کرنے کا ارادہ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا، اور فرعون کو رسوا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا۔ تو جس کو رسوا کرنا چاہتا ہے اللہ پاک اس کو نیکوں کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ ابو جہل کو رسوا کرنے کا ارادہ فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ تو ان کائناتی نقشوں میں کامیابی اپنی نہیں ہے، اس کا نفع نقصان اپنا نہیں ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ جب تک اللہ چاہے گا اس سے نفع ہوگا، اور جب اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا تو پھر اس سے نفع نہیں ہوگا۔ نمرود نے کئی سو سال حکومت کی ہے۔ 400 سال کا زمانہ تو وہ ہے جب اس کے ناک میں اللہ نے مچھر کو گھسایا اور اس کے سر کو پٹوایا۔ 400 سال کا زمانہ تو وہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، دعوت دیتے رہے لیکن مانا نہیں۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے نے اس کو دعوت دی، ایک دفعہ دعوت دی نہیں مانا، پھر دوبارہ دعوت دی پھر نہ مانا، پھر تیسری مرتبہ دعوت دی پھر نہ مانا۔ کہنے لگا تم اپنے لشکر کو لے آؤ، میں بھی اپنے لشکر کو لاتا ہوں۔ نمرود نے اپنا لشکر مرتب کیا، اللہ پاک نے ادھر سے مچھروں کا لشکر بھیجا، مچھر وہ چھا گئے ان کے اوپر، اور ان کے لشکر پر اللہ نے مچھروں کو مسلط کر دیا، ان کا خون پی گئے، ان کا گوشت کھا گئے، ان کی ہڈیوں کو چکنا کر کے چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کے مقابلے میں آتا ہے؟ اللہ کی ادنا مخلوق کا مقابلہ تو کر نہیں سکتا۔ ایک مچھر کو اللہ نے گھسایا نمرود کے سر میں، اور اس کا دماغ چاٹتا تھا۔ پہلے امر شاہی یہ تھا کہ جو بھی دربار میں آئے پہلے سجدہ کرے پھر غلہ ملے گا۔ اب حکم بدل گیا کہ جو بھی دربار میں آئے دو ہتھڑ مارے نمرود کے سر پر، پھر اس کو غلہ ملے گا۔ حکم بدل گیا۔ یوں اللہ نے اس کے سر کی کھوپڑی کو توڑوا دیا۔ اس سے ملک نہیں چھینا، اس سے مال نہیں چھینا، لیکن یوں اللہ نے اس کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے والد بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو دعوت دی، ابا جان یہ بت نہ تو آپ کو رزق دیتے ہیں،
نہ اب آپ کو پلاتے ہیں، نہ آپ کو نفع دیتے ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے کیوں ہیں؟ میں تو ان سے بیزار ہوں۔ ابا جان آپ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ میرے پیچھے لگے ہیں، مجھے اللہ نے علم و حکمت دی ہے تو میں آپ کی صحیح رہبری کروں گا۔ تو والد نے کہا ابراہیم تو مجھے اپنے باپ دادا کے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہو، ان سے ہٹانا چاہتے ہو؟ آئندہ میرے سے بات کی تو میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، اور نکل جاؤ یہاں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کر کے نکل گئے۔ عجیب انداز میں دعوت دی۔ وہ لوگ ستاروں اور سیاروں کو بھی پوجتے تھے اور بتوں کو بھی پوجتے تھے، تو جب ستارہ طلوع ہوا، چمکدار ستارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگا کہ یہ چمکدار ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن وہ غروب ہو گیا، فرمانے لگے جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند نکلا، کہا یہ اس سے بڑا ہے، اس سے زیادہ روشن ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ وہ بھی غروب ہو گیا، کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج اس سے بڑا نکلا، روشن، واضح، چمکدار، تو کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا، کہا جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، میں اس اللہ کی طرف منہ کرتا ہوں جو زمین آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ کیسے انداز میں دعوت دی کہ نہ ستارے سے ہوتا ہے، نہ چاند سے ہوتا ہے، نہ سورج سے ہوتا ہے، میں اس اللہ کو مانتا ہوں جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا۔ یوں اللہ رب العزت نے پھر قوم میلے پہ جاتی تھی اور سارے قوم کے سارے لوگ میلے پہ جاتے تھے، ایک میلے کی تاریخ مقرر کی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا تم بھی چلو، انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ ستاروں کے سے ان کو پتہ لگ گیا کہ بیماری ان پر آئے گی، ان کو چھوڑ دیا، وہ سارے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دھمکیاں دیتے تھے، یہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں تہس نہس کروں گا، بعضوں کے سامنے یہ بات تھی۔ تو وہ لوگ تو میلے پہ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، ان کے سامنے عمدہ عمدہ کھانے رکھے ہوئے ہیں، عمدہ عمدہ کھانے اور عمدہ عمدہ پھل اور چیزیں اور غذائی سامان رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کھانے تمہارے سامنے بہترین کھانے رکھے ہو، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر فرمایا تم بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ تو بت ہے، وہ کیا بات کریں گے؟ ہتھوڑا لے کے جو توڑنا شروع کیا، ان کی ہڈی پسلی برابر کر دی، اور ہتھوڑا جو ہے یا تو بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا اور یا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ ہتھوڑے کا ذکر بھی آتا ہے، کلہاڑے کا ذکر بھی آتا ہے۔ قوم جب واپس آئی، کیا دیکھتی ہے کہ ان کے بتوں کا تو حشر نشر کسی نے کر رکھا، یہ کس نے کیا ہے؟ کہنے لگے وہ ایک جوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ایسی ویسی باتیں کرتا رہتا تھا ان کے بارے میں، تو اس نے ہی کیا ہوگا۔ لوگ جمع ہو گئے کہ اگر ایسے کچھ کہیں گے تو اچھا نہیں ہے، پہلے اپنے سامنے بلا کے مجلس کے سامنے جب اقرار کرے گا پھر اس کو سزا دیں گے۔ ابراہیم ہمارے بتوں کا یہ حشر نشر تم نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ آلہ قتل کس کے پاس ہے؟ تمہارا قانون ہے جس کے پاس آلہ قتل ہو وہ قاتل شمار ہوتا ہے، آلہ قتل دیکھو کس کے پاس ہے۔ وہ تو بڑے بت کے ہاتھ میں ہتھوڑا یا اس کے کندھے پر کلہاڑا، تو سر جھکایا، کہنے لگے آپ کو پتہ تو ہے یہ بولتے تو ہے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تف ہے تمہارے اوپر، تم پوجا کرتے ہو ان بتوں کی جو بول کے بتا نہیں سکتے، اور کوئی ان کو توڑنا چاہے تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ کھسیانے ہو گئے۔ پھر کہنے لگے
اگر تم نے اپنے بتوں کی مدد کرنی ہے تو اس کو سزا دو۔ سزا طے ہوئی کہ آگ جلا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ انہوں نے آگ جلائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ اب آگ کی تپش اتنی ہے قریب جا نہیں سکتے۔ شیطان نے ان کو سجھایا منجنیق بناؤ، اس میں ڈالو اور ڈال کے پھر آگ کے اندر پھینک دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پکڑا، ہاتھ پیر رسی سے باندھے، منجنیق میں رکھ کے ان کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دے دیا، یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی سلامتی والی بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ارد گرد بیچ میں اللہ نے باغیچہ لگا دیا، ارد گرد ساری فضا ٹھنڈی خوشگوار، 1 میل کے اندر تقریباً آگ ٹھنڈی، اور اس کے علاوہ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بزرگوار نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ابراہیم میں آ جاؤں، مجھے بھی کچھ نہیں کہے کہ یہ آگ ہے۔ والدہ بھی اندر چلی گئی، بیٹے کو بوسہ دیا، ان کو پیار کیا اور نکل کے واپس آ گئی۔ آگ نے کچھ بھی نہ کہا۔ پھر آگ سے نکل کے آئے، ایک روایت کے مطابق اس وقت میں آ کے نمرود کو دعوت دی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو 2 مجرم بلائے، ایک جو بے گناہ تھا اس کو قتل کروا دیا، جو گناہ گار تھا اس کو چھوڑ دیا۔ کہا دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، کوڑ مغز ہے، سمجھتا نہیں، زندہ مردہ کرنے کا مفہوم نہیں سمجھتا۔ کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تیرے میں طاقت ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر لے۔ فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی زوجہ محترمہ مائی سارہ علیہ السلام، ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک علاقے میں گئے، وہاں کا حاکم ظالم تھا، تو اس کی عادت تھی جب کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو خامد کو قتل کرا دیتا، عورت کو پاس رکھ لیتا۔ مائی سارہ بہت خوبصورت تھی، کسی نے جا کے بتا دیا حاکم کو کہ آپ کے علاقے میں ایک عورت آئی ہوئی ہے، تو آدمی بھیج کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، پوچھا تمہارے ساتھ کون عورت ہے؟ فرمایا میرے ساتھ میری بہن۔ واپس آئے، مائی سارہ کو بتلایا کہ حاکم نے بلایا، بولے سے یہ پوچھا، میں نے یہ جواب دیا۔ یہ جواب اس لیے دیا کہ آپ میری بہن ہیں، دین کے اعتبار سے آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، دینی بہن مراد تھا۔ آپ سے پوچھے آپ بھی یہی جواب دینا، اگر میں یہ جواب نہ دیتا تو وہ آپ کو مجھ سے چھین لیتا۔ تو حاکم نے حضرت سارہ کو بلایا۔ حضرت سارہ جب ادھر کو چلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھی۔ تو جب سارہ قریب گئی تو ظالم دیکھتے ہی فتنے میں پڑ گیا، غلط ارادے سے ہاتھ بڑھانا چاہا۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی کہ ظالم کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، پاگلوں کی طرح پیر زمین پہ مارنے لگا، سمجھ گیا کہ ادھر سے یہ تکلیف، یہ مصیبت آئی ہے، تو منت خوشامد کی کہ معاف کر دیں، اب میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت سارہ نے دعا کی، ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہو گیا تو پھر خناس دماغ میں گھسایا، تو پھر غلط ارادے سے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت سارہ نے پھر دعا مانگی، پھر پاگل ہو گیا، تو پھر سمجھ گیا کہ میں قادر نہیں ہو سکتا، پھر منت خوشامد کی، حضرت سارہ نے دعا کر دی، پھر ٹھیک ہو گیا۔ دربان کو بلائے، تم کس کو میرے پاس لے آئے؟ یہ تو مجھے انسانی نسل میں سے نہیں لگتی، لے جاؤ اس کو واپس کر دیا۔ ایک باندی بھی ہدیے میں دی۔ حضرت سارہ جب واپس گئیں، کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک نماز میں کھڑے ہیں،
ان کے نماز میں اشارے سے بات کرنا جائز تھا. اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ ساری کارگزاری بتا دی. یوں کر کے اللہ نے حفاظت فرما دی. تو مائی سارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عرصہ گزر گیا، وہ بڑی عمر ہو گئی، کوئی اولاد نہیں ہے. مائی سارا نے کہا کہ یہ میری باندی ہے، مجھے جو ہدیے میں ملی ہے یہ میں آپ کو ہدیے میں دیتی ہوں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اولاد دے دے. ان سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. مائی ہاجرہ، ان کا نام تھا مائی ہاجرہ علیہ السلام. ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اب لوگوں نے اکسایا مائی سارا کو کہ آپ کی تو باندی آگے بڑھ گئی آپ سے. پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مائی ہاجرہ کو، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایسی وادی میں چھوڑا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بے آب ہو گیا وادی، وہاں جا کے چھوڑ دی. پھر اللہ رب العزت نے جس کے زندہ رکھنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اور جس کے مارنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کے واپس ہونے لگے. مائی صاحبہ سمجھ گئی کہ ایسے جا رہے ہیں جیسے ہمیں یہاں چھوڑ کے واپس ہو رہے ہیں. پوچھا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ بولنے کی اجازت نہیں. بار بار پوچھا تو سمجھ گئی کہ لگتا ہے اللہ کا حکم. کہا اللہ کا حکم ہے. پھر اشارہ کیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. بھائی صاحبہ نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر صفا مروہ پہ چکر لگایا. جب پانی بھی ختم ہو گیا، مشکیزے کا پانی ختم اور کھجوریں ختم اور ماں کی چھاتی کا دودھ ختم اور بچہ بلک رہا ہے اور ماں سے دیکھا نہیں گیا، صفا مروہ پہ 7 چکر لگائے. پھر اللہ پاک نے وہاں زمزم کا کنواں جاری کر دیا. زمزم کا کنواں وہ اللہ نے جاری کر دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی جگہ پر. پھر بھائی صاحبہ وہاں رہنے لگی. پانی پئیں تو پیاس، زمزم کا پانی پئیں تو پیاس ختم، اور زمزم کا پانی پئیں تو بھوک ختم. تو سارا انتظام اللہ نے کر دیا. تو قبیلہ جرہم وہاں سے گزر رہا تھا. دیکھا یہاں پانی تو ہے نہیں، پرندے اڑ رہے ہیں، یہ پرندہ تو پانی پہ ہوتا ہے، ہم تو 12 یہاں سے گزرے ہیں، پانی کہاں سے آ گیا؟ جا کے دیکھا تو چشمہ. بھائی صاحبہ سے اجازت لی، اجازت ہے ہم بھی یہاں آباد ہو جائیں؟ کہ ٹھیک ہے آباد ہو جاؤ، لیکن پانی پہ قبضہ ہمارا رہے گا. کہا ٹھیک ہے. تو پانی پہ قبضہ ان کا اور زندگی گزرتی رہی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح اسی قبیلہ جرہم میں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے. بہو سے پوچھا کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ کہ بڑی مشکل سے، تنگی ترشی کے ساتھ گزارا ہو رہا ہے. اور واپسی پر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا ایسا لگتا ہے کوئی آیا ہے؟ کہ جی ہاں ایک بزرگ آئے تھے اور حال احوال پوچھا. میں نے یہ بتایا، انہوں نے فرمایا اسماعیل کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ چوکھٹ کو بدل دیں. فرمایا وہ میرے والد بزرگوار تھے، چوکھٹ کو بدلنے کا مطلب ہے آپ کو طلاق. پھر دوبارہ نکاح اسی قبیلے میں ہوا. پھر ملنے کے لیے آئے، پھر ملاقات نہیں ہوئی. دوبارہ میں فرمایا کہ چوکھٹ کو باقی رکھنا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، خلت کا حق ادا کیا ہے، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اب ایک تو بڑھاپے کی اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب بچہ باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو جائے تو پھر اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے. جب باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گئے، اب اللہ نے حکم دیا. کیسے حکم دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا؟ کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، خواب میں تعویل ہو سکتی تھی لیکن تعویل نہیں کی، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور لے کے گئے جہاں ذبح کرنا تھا. تو وہاں باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اسماعیل علیہ السلام سے کہ بیٹا اللہ نے حکم دیا تجھے ذبح کروں. کہ ابا جان آپ کر گزریے جس چیز کا حکم، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. پھر آپس میں باپ بیٹے کی گفتگو ہوئی.
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان تو جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے میرے ہاتھ پر رسی سے اچھی طرح باندھ دینا کہ میں حرکت نہ کر سکوں، اور اپنے کپڑے سمیٹ لینا، ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے چھینٹوں سے آپ کے کپڑے آلودہ ہو جائیں، میرا ثواب گھٹ جائے، اور چھری کو میری گردن پہ جلدی جلدی چلانا کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، اور میرا یہ خون آلود کرتا میری والدہ کے پاس لے جانا، میرا ان کو سلام کہہ دینا اور یہ کرتا بھی دے دینا ان کو، ہو سکتا ہے اس سے ان کو کچھ تسلی ہو۔ اور ابا جان جب مجھے ذبح کرنے لگے مجھے اوندا لٹا دینا، ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری کی وجہ سے آپ کا ہاتھ رک جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب آنکھوں پہ پٹی ہے اور بیٹے کو اوندا لٹایا ہوا ہے اور چھری نبوی طاقت سے چل رہی ہے، اللہ پاک نے گردن اور چھری کے درمیان کانسی کا یا پیتل کا ٹکڑا کر دیا، اس نے کاٹا ہی نہیں، دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ پاک نے تو بیٹے کی قربانی مانگی تھی، لیکن اللہ قربانی مانگتے ہیں لیتے نہیں، تو دمبا ذبح کرا دیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، جو ان کی سنت جاری ہے، یہ جو امت قربانی اب کر رہی ہے، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ تو امتحان پہ امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ایک تو اولاد نہیں تھی، پھر بڑھاپے میں اولاد ملی، پھر اللہ پاک نے آزمایا، حکم دیا تو بیٹے کو، نوزائیدہ بیٹا ہے، اور والدہ کو جنگل میں چھوڑا، اور پھر وہاں گئے تو طلاق دلوا دی، دوبارہ گئے تو پھر چوکھٹ کے باقی رکھنے کا حکم دیا، اور پھر جو ہے پھر بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، سارے امتحانوں میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ پھر حضرت اسماعیل، یہ قربانی والا خاندان، قربانی پہ قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ قبیلہ جرہم کی دوسری عورت سے جو نکاح ہوا تو اس سے پھر آگے نسل چلی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ ہزاروں نبی پیدا ہوئے، ہزاروں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے، نبی آخر الزماں، سید الانبیاء، افضل الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام۔ بنی اسرائیل کا خیال یہ تھا، اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ نبی آخر الزماں ہمارے میں آئیں گے، ہزاروں نبی ہمارے میں آئے ہیں تو یہ شرافت بھی ہمیں حاصل ہوگی، لیکن یہ شرافت بنو اسماعیل کو حاصل ہوئی، یہ شرافت بنو اسماعیل کو حاصل ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، جب آپ پیدا ہوئے تو ایک یہودی کہنے لگا، قریش بیٹھے ہوئے تھے کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں، قریش میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں، پتہ کرو۔ پتہ کیا کہ ہاں عبداللہ کے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ کہا میں بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا، چلے گئے لے کے، بچے کو لایا گیا، انہوں نے بچے کو دیکھا جاتا ہے، ہم تو اس کا چہرہ دیکھا جاتا ہے، اس کے ناک کیسا ہے، اس کے نقش کیسے ہیں۔ اس نے بچے کو الٹا کر کے کمر کی طرف سے دیکھا اور بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ مہر نبوت دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں اور بنو اسماعیل میں پیدا ہو گئے۔ تو پھر آپ علیہ السلام، اللہ پاک نے شروع سے نبی کی ذات میں برکت رکھ دی ہے، ذات میں برکت، آپ کے اعمال میں برکت، آپ کی ذات میں برکت۔ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ روشنی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے، ابھی سورج بعد میں نکلے گا لیکن روشنی پہلے نمودار ہو گئی۔ ایسے آپ علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی تو پیدا ہی ہوئے ہیں،
لیکن برکات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ دائی حلیمہ آپ کو لے کے گئیں، ان کی سواری سب سواریوں سے آگے بڑھ گئی، کمزور سواری تھی، لیکن آپ علیہ السلام کی برکت سے سب سے آگے بڑھ گئی۔ گھر میں اونٹنی تھی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، دودھ نہیں دیتی تھی، آپ کی برکت سے دودھ اتر آئی۔ پھر جب طائف میں لے کے گئیں آپ علیہ السلام کو، تو طائف کے اندر قحط پڑا ہوا تھا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو جب دائی حلیمہ کی بکریاں چر کے واپس آئیں ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، روزانہ ایسے ہوتا، ان کی بکریاں ماشاءاللہ دودھ دیتی ہیں اور باقی بکریاں جو ہیں، باقی لوگوں کی بکریاں وہ خالی دودھ ہیں۔ مالکوں نے کہا چرواہوں سے تمہارا ناش ہو جائے، تم اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے ہو جہاں دائی حلیمہ کا چرواہا بکریاں چراتا ہے؟ تو انہوں نے وہاں بکریاں چرانا شروع کر دی۔ یہ کوئی چراگاہ کی برکت نہیں تھی، یہ برکت تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، برکات پہ برکات۔ دو سال تربیت کی، پھر لے کے آئیں بھائی آمنہ کے پاس، آپ علیہ السلام کی والدہ بزرگوار ان کے پاس لے کے آئیں، اور بہانہ بنایا کہ مکے میں بھی بیماری ہے، میں اس کو واپس لے کے جاتی ہوں، جب بیماری دور ہو جائے گی پھر لے آؤں گی۔ لے گئیں، پھر شک صدر کا واقعہ پیش آیا، پھر واپس کر دیا، اور واپس کر کے والدہ نے پوچھا کیوں واپس کیوں کر دیا؟ انہوں نے ساری کارگزاری بتا دی۔ یوں کر کے دو آدمی آئے، ان کا سینہ چاک کیا ہے، دل نکالا ہے، اور دوبارہ پھر دل کو اندر رکھا دھو کے، اور یہ سلائی کے نشان آپ کے سینے پر تھے، اس لیے کہا ہم ڈر گئے۔ تو والدہ کے پاس رہنا شروع کیا، تو 6 برس کی عمر تھی، والدہ لے کے آپ کو میکے گئیں، واپس لے کے آ رہی تھیں، راستے میں بیمار ہو گئیں، ابوا مقام پہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر دادا عبد المطلب کی تربیت میں آئے، 8 سال کی عمر میں دادا بھی چل بسے۔ پھر چچا ابو طالب کی تربیت میں آئے، ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی تربیت بیٹوں سے بڑھ کے کی ہے، بیٹوں سے بڑھ کے کی، ہر طرح کا خیال رکھا۔ آپ علیہ السلام 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ نے آپ کو بھیجا اپنا مال دے کر کہ یہ میرا مال لے جاؤ، تجارت کرو، جتنا نفع ہوگا آپ کو دوسروں سے زیادہ میں نفع دوں گی۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، مال جا کے بیچا، جتنا دوسروں کو نفع ہوتا ہے اس سے زیادہ نفع ہوا۔ تو حضرت خدیجہ کا غلام ساتھ تھا، اس نے واپس آ کے ساری کارگزاری بتلائی، آپ کی صفات کو بیان کیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس بڑے مالداروں کے رشتے آئے تھے، بیوہ ہو گئی تھی، تو لیکن کسی پر نکاح کے لیے تیار نہیں ہوئی، لیکن آپ علیہ السلام کی صفات سنی تو پھر آپ کو پیغام نکاح بھیجا، آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ مکے کی مالدار عورت تھیں، شریف عورت تھیں، آپ کے نکاح میں آئیں اور آپ کا ساتھ دیا، آخری زندگی تک ساتھ دیا۔ اور جب آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ غاروں میں تشریف لے جاتے، وہاں ستو کھانا لے جاتے اور 3-3 4-4 دن وہاں عبادت کرتے، پھر واپس آتے، پھر دوبارہ پانی اور ستو وغیرہ لے جاتے۔ کبھی کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تلاش کر کے اور کس گھر میں ہے وہاں کھانا وغیرہ پہنچا کے آ جاتے، وہیں آپ علیہ السلام کوئی ذکر اور اپنی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ غار ہرا میں تھے، فرشتہ آیا، کہا اقرا، کہ وما انا بقارئ، میں نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، 3 دفعہ بھیجا۔ تو آپ واپس آئے، گھر آ کے خدیجہ سے کہا مجھے چادر اڑا دے، مجھے جان کا خطرہ ہے، تسلی دی کہ نہیں، آپ تو غریبوں کے خیر خواہ ہیں، بیواؤں کے سہارا ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کو تو تسلی دے دی لیکن خود بے تسلی ہو گئی کہ واقعہ کیا پیش آ گئے۔ پھر چچا زاد بھائی برقہ ابن نوفل جو اس وقت کے بڑے عالم تھے ان کے پاس لے کے گئیں، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ شخص ہونے والا نبی ہے، اور یہ فرمایا کہ جب آپ کی قوم مکے سے نکالے گی، کاش کہ میں جوان ہوتا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کاش کہ جوان ہوتا، جب قوم آپ کو نکالتی تو میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔
آپ نے تاجب سے پوچھا کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ کہ ہاں، نبی جب دعوت دیتا ہے تو قوم نکالتی ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل کا تو انتقال ہو گیا، پھر وہ دن بھی آ گئے کہ جب مکے والوں نے آپ کو نکالا۔ آپ نے مکے میں دعوت دینا شروع کی۔ پہلے 3 سال چپکے چپکے دعوت دی، چپکے چپکے دعوت دی۔ اور دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کی الوہیت کو بیان کیا، اپنے رسالت کو بیان کیا۔ یہ دعوت تھی آپ کی، اور یہی دعوت چلی سالہ سال، یہی دعوت بس۔ ابھی نماز کا حکم نہیں آیا، روزے زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا، کوئی اور اوامر نازل نہیں ہوئے، بس لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ نبی سکھانے والا، صحابہ سیکھنے والے، تو سالہ سال لگ گئے اس دعوت میں۔ سن 1090 میں آپ علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی، 1090 میں، تو پھر نماز کا تحفہ ملا ہے۔ اس کے بعد نماز فرض ہوئی۔ آپ علیہ السلام فرشتہ آیا، آپ کو وضو کا طریقہ بتایا اور نماز پڑھ۔ پہلے دن ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، دوسرے دن ساری نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں، اور پھر بتا دیا کہ دونوں کے بیچ میں نمازوں کے اوقات ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، نماز فرض ہوگی، لوگوں کو کیسے جمع کریں؟ تو ایک صحابی جو پرانے صحابی نہیں ہیں، نئے صحابہ میں سے ہیں، تو آپ نے جب سب کو جمع کیا تو کسی نے کہا جی جمع کرنے کے لیے لکڑی بجا دیا کریں، کسی نے کہا گھنٹی بجا دیا کریں، کسی نے کہا جی آگ جلا دیا کریں، اور بھائی یہ تو غیروں کا طریقہ، یہ اختیار نہیں کرنا۔ یہاں اللہ کے نبی نے متوجہ کیا کہ غیروں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا، حالانکہ عبادت کے لیے جمع کرنا تھا۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہو اور یہود بھی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے تم 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں کا روزہ ملاؤ یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ ملاؤ، تاکہ ہمارا عمل یہود کے عمل کے مشابہ نہ ہو۔ مشابہت ختم کرو، ان سے مشابہت ختم کرو۔ جیسے وہاں فرمایا ایسے یہیں فرمایا کہ وہ تو گھنٹی بجانا، لکڑی بجانا اور یہ سارے طریقے تو غیروں کے طریقے ہیں، یہ اختیار نہیں کرنے۔ اور کوئی قابل فیصلہ رائے سامنے نہ آئی، مجلس برخاست ہو گئی، آپ پریشان ہوئے، صحابہ پریشان ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ عنہ یہ پریشان ہوئے۔ اب پریشانی میں نہ کھانا کھایا نہ نیند آ رہی ہے۔ وہ جو اونگ آئی، اللہ نے فرشتہ بھیج کے اذان کے کلمات سکھا دیے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آخری رات کا آخری حصہ تھا تو حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، یہ خواب میں نے دیکھا ہے، مجھے اذان کے کلمات سکھائے گئے ہیں۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہوں نے اذان دی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، انہوں نے اذان کے کلمات بتائے۔ وہ دن اور آج کا دن اذان میں شروع ہو گئی، تو پھر جماعت کے ساتھ نمازیں ہونے لگی۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گزر رہے ہیں۔ ابو محذورہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بچے تھے، تو یہ اذان کہہ رہے ہیں، اذان تو باقی اذان تو اونچی آواز سے کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج جب شہادتین کا وقت آتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ تو بتوں کو پوچھتے تھے، یہ ایسا کہتے ڈر کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی پہ تو جھگڑا تھا مکے والوں کا، یہ بھی ایسا کہتے تھے، شہادتین اس کو ایسا کہتے، باقی ساری اذان اونچی آواز سے کہتے۔ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں سے گزرے، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اس کو زور سے کہو۔ پھر انہوں نے زور سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، تو ساری زندگی ایسے ہی اذان دیتے تھے، یعنی دو دو دفعہ کے بجائے چار چار دفعہ شہادتیں ان کو پڑھتے تھے، دو دفعہ ایسا دو دفعہ کہ میں نے اللہ کے نبی سے ایسے ہی سنا ہے، ایسے ہی سیکھا ہے۔ تو خیر اذان میں شروع ہو گئی اور لوگ نماز کے لیے جمع ہونے لگے، تو نمازیں 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، پھر ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ اب یہ امت 5 نمازیں پڑھے گی، 50 کا ثواب ملے گا۔ اور نماز ایسی عبادت ہے جس سے حب جاہ ختم ہوتی ہے، حب جاہ۔ حب مال بھی بہت دیر سے ختم ہوتی ہے، لیکن حب جاہ جو ہے مرتبے کی محبت، آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، کوئی بڑائی چاہتا ہے، یہ بہت دیر سے ختم ہوتی ہے۔ تو نماز کے اندر حب جاہ کا علاج ہے۔ جب کھڑا ہوتا ہے آدمی نماز میں تو تواضع کے ساتھ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ بڑا ہے۔ پھر رکوع میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، سجدے میں اللہ کے گویا قدموں میں سجدہ سر رکھ دیا، تو اس سے اب علاج ہو رہا ہے، نماز سے علاج ہو رہا ہے۔ اور نماز کے ذریعے سے آدمی کے اندر پاکیزگی آتی ہے۔ اگر نماز فرض نہ ہوتی دن میں 5 مرتبہ وضو کون کرتا؟ اور اگر نماز فرض نہ ہوتی تو آدمی اپنے بدن کو پاک کیسے رکھتا ہے؟ تو کیا اللہ نے فضل فرما دیا، آدمی جتنا بھی مشغول ہو دن میں 5 مرتبہ اپنے منہ کو صاف کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، ہاتھوں کو دھوتا ہے، پاؤں کو دھوتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ نعمت ہے، یہ واقعی ہدیہ ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، نماز تحفہ ہے۔ اگر نماز نہ ہوتی تو لوگ تو دنیا میں لگ کے پاگل ہو جاتے۔ اب نماز کی برکت سے آدمی دنیا کے کام کو چھوڑتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ تو اب نماز فرض ہو گئی اور باجماعت نماز ہونے لگی، تو شروع میں آپ علیہ السلام چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کو دعوت دی تو مسلمان ہو گئے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، اوپر سے ابو طالب، چچا ابو طالب آ گئے، انتظار کیا، آپ نے سلام پھیرا، کہا تم یہ دونوں تم کیا کر رہے تھے؟ آپ نے چچا کو دعوت دی۔ چچا نے کہا یہ میرے سے نہیں ہوتا کہ میں سر نیچے کروں سرین اوپر کروں، یہ میرے سے نہیں ہوتا اس طرح۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت ہنسے، کہا ابا جان نے کیسا جواب دیا ہے، تو قبول نہیں کیا، لیکن منع بھی نہیں کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منع نہیں کیا۔ تو اس طرح آپ علیہ السلام شروع میں چپ کے نمازیں پڑھتے تھے، پھر اعلانیہ نمازیں پڑھنے لگے، اعلانیہ نمازیں۔ اور شروع میں نماز کو سکھانا مشکل ہوتا تھا، پھر آپ علیہ السلام حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں صحابہ کو چپکے سے جمع کرتے اور ان کو وہاں نماز سکھاتے، سورۃ فاتحہ سکھاتے، اتحیات سکھاتے، نماز سکھاتے۔ مکے میں کہیں کھلے طور پر بیٹھ کے آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز نہیں بتا سکتے تھے، نماز نہیں سکھا سکتے تھے، دین نہیں بتا سکتے تھے۔ تو یوں کر کے آپ علیہ السلام نے اس ایسے حالات کے اندر بھی دین کی محنت کو جاری رکھا، دین کی محنت کو جاری رکھا، اور نماز سکھائی، پورا دین سکھایا، پورا دین سکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، بازار میں تشریف لے گئے، پوچھا بازار والوں سے تم یہاں بازار دکانیں کھول کے بیٹھے ہو، تم نے بازار کا دین سیکھا ہے؟ کہ نہیں، دین تو نہیں سیکھا بازار۔ 10 دن کے لیے بازار بند کر دیا کہ پہلے دین سیکھو بازار کا، پھر بازار میں بیٹھو۔ اس لیے ہم آزاد نہیں ہیں جو جیسے چاہیں زندگی گزاریں، بلکہ آپ علیہ السلام کی اتباع میں زندگی گزارنی ہے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ویسے زندگی گزارنی ہے۔ علم سیکھنا ہے، علم جیسے دنیا کا علم سیکھتے ہیں، دنیا کا علم تو موت تک کام دے گا، دین کا علم موت کے بعد بھی کام دے گا، قبر میں کام دے گا، حشر میں کام دے گا، جنت میں پہنچائے گا۔
حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت کا دین آپ علیہ السلام کی خدمت میں، آپ کی صحبت میں رہ کے سیکھا تھا۔ آج جو ہم علم مدرسے میں رہ کے 7-8 سال میں سیکھتے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا دین 3-4 مہینے میں آپ کی صحبت میں رہ کے سیکھ لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ احادیث مروی ہیں، زیادہ احادیث مروی ہیں۔ ایک صحابی نے ان سے زیادہ، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں۔ وہ لکھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لکھتے نہیں تھے۔ تو بہت ساری احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہمیں پڑھی، اور ان کو آپ علیہ السلام کی صحبت کے خالی 4 سال ملے ہیں، 4 سال میں اتنی حدیثیں جو عام صحابہ سے منقول نہیں ہیں۔ تو کیسے ملی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہر وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، سفر حضر میں ساتھ کا۔ میرے باقی بھائیوں کو، صحابہ کو تو دنیا کے کام کے لیے جانا پڑتا تھا، میں تو دن رات آپ علیہ السلام کے دربار میں ہوتا تھا، کچھ کھانے کے لیے مل گیا تو کھا لیا، ورنہ فاقے کے ساتھ آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ اس طرح اللہ پاک نے ان کو یہ علم عطا فرمایا، علم حدیث۔ تو ہر آدمی کے ذمہ ضروری ہے، علماء کے پاس تو وہ علم ہے ماشاءاللہ جو ان کی ضرورت کا ہے، ان کی ضرورت سے زائد بھی ہے، حتیٰ کہ لونڈیوں اور غلاموں کا علم بھی ہے جن کا وجود ابھی دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ بھی مسائل پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ زمانہ لوٹ کے آ گیا تو پہلے سے ہمارے پاس اس کا علم موجود ہو۔ لیکن باقی لوگ جو جس شعبے میں لگا ہوا ہے اس شعبے کا علم سیکھنا اس کے ذمہ ضروری ہے۔ تاجر کے ذمہ تجارت کا علم، زارع کے ذمہ زراعت کا علم، صانع کے ذمہ صنعت کا علم، اور حاکم کے ذمہ حکومت کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں سیکھے گا تو پھر قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو ایک مہم پر بھیجا اور ان کو امیر بنایا۔ کچھ صحابہ پر تشریف لے گئے، دشمن کے مقابلے میں گئے، دشمن نے تیر برسانا شروع کیے۔ ساتھیوں نے کہا امیر صاحب آپ بھی حکم دیں، کہا ٹھہر جاؤ۔ پھر اور تیز ہو گئے تیر، اب حکم دیں، کہا ٹھہر جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کیا، تیر اور زیادہ تیز ہو گئے، کہا ٹھہر۔ فرمایا مجھے وہ وقت معلوم ہے جب اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت اترتی ہے تو میں حکم دوں گا، تکبیر کہوں گا تو وضو کر لینا، پھر تکبیر کہوں گا ہتھیار لگا لینا، پھر تکبیر کہوں گا حملہ کر دینا۔ چنانچہ ایسے کیا انہوں نے، پہلی تکبیر، دوسری تکبیر، تیسری تکبیر پہ حملہ کیا، تھوڑی دیر میں فتح ہو گئی۔ امیر صاحب نے سنا تھا کہ جو آدمی گندم کی روٹی گھی کے ساتھ کھاتا ہے تو وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ تو امیر صاحب پہ گندم کی روٹی گھی کے ساتھ کھا رہے ہیں اور بازو کو دیکھ رہے ہیں کہ موٹا ہوا کہ نہیں ہوا۔ دنیا کے اعتبار سے تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ گھی کے ساتھ روٹی کھانے سے فوراً موٹے ہوتے ہیں یا کچھ عرصے کے بعد، لیکن یہ پتہ ہے کہ اللہ کی مدد کب اترتی ہے۔ ضرورت کا علم ایسے انہوں نے سیکھا تھا آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کے۔ آج معاملہ برعکس ہے۔ دنیا کا علم تو ہم نے 10 سال اور 15 سال اور 20 سال اور 25 سال اتنا لگے اس میں کہ سورۃ فاتحہ بھی بھول گئے، اور تحیات بھی بھول گئے، بچپن میں جو سیکھا تھا دعا قنوت بھی بھول گئے۔ ایسا لگے دین کو پیچھے کر دیا، دنیا کو آگے کر دیا۔ بھائیو یہ دنیا کا علم قبر میں ہمارے کام نہیں آئے گا۔ جب دین کو چھوڑ کے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اور طریقوں کو چھوڑ کے حاصل کیا ہے تو یہ ہمارے لیے پھر برکت کا باعث نہیں بنے گا، وبال کا باعث بنے گا، وبال کا باعث۔ اس لیے وہ علم جو اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں، جس کے ذمہ جتنا علم سیکھنا ضروری ہے اس کو سیکھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اور اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، ہمیں پیدا بھی کیا اور والدین کے دل میں ہماری محبت بھی ڈالی، تربیت کا انتظام بھی کیا، اور پھر نبی کو بھیجا اور آسمان سے کتاب اتاری۔ نبی نے آ کے خیر کی باتیں بتائیں، اور قرآن، نبی دنیا سے چلا گیا لیکن قرآن چھوڑ کے گئے۔ اب قرآن ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث ہیں، یہ علم ہمارے پاس باقی ہے۔ تو یہ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور جسم کے اندر نعمتیں اور جسم کے بارے میں
تو ہمارے ذمے اللہ کا شکر واجب ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، خوشی میں ناگواری میں۔ اے اللہ تیری ذات کا شکر ادا کرتا ہوں، رات کو سویا ہوں، صبح اٹھا ہوں تو میں صحیح سالم اٹھا ہوں اور تو نے مجھے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ورنہ نیند تو موت کی بہن ہے۔ آدمی سوتے ہوئے کون سی دعا پڑھتا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں، تیرے نام سے میں زندہ ہوتا ہوں۔ تو نیند موت کی بہن ہے۔ بس نیند میں اور موت میں کیا فرق ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ آدمی اٹھتا نہیں ہے اور نیند کے بعد دوبارہ اٹھ بیٹھتا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی، موت کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کبھی بھی شکر ادا نہیں کیا، اے اللہ تو نے مجھے زندہ کر دیا، دوبارہ زندگی دے دی مجھے، میں تو مر چکا تھا۔ تو اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں آدمی کو بھولی ہوئی ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کا شکر کرنا ہمارے ذمہ واجب ہے۔ جس کا بھی کوئی احسان ہمارے اوپر ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، ہر ایک کا شکر ادا کر۔ اللہ کا شکر کیا ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان پہ عمل کرنا، نماز پہ عمل، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، سچ بولنا، پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ سارے خیر کے کام، سارے خیر کے کام۔ اور زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کرنا، یہ سب شکر میں آ جائے گا۔ اللہ کی تعریف کرنا۔ ایک آدمی دوسرے پر احسان کرتا ہے، اس کو لاکھوں روپے دے دیے، وہ اس کا شکر ادا کرتے کرتے کہیں سے کہیں جاتا ہے، فلاں آدمی ایسا اور ایسا اور ایسا، حالانکہ پیدا نہیں کیا، چند کوڑیاں اس کو دی ہیں، اور وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے اس کا شکر کتنا ادا کرنا۔ اسی صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، صبح کو 100 دفعہ، شام کو 100 دفعہ، استغفار صبح کو 100 دفعہ، شام کو 100 دفعہ، اور درود پاک صبح کو 100 دفعہ، شام کو 100 دفعہ، یہ سب ذکر میں آ جاتا ہے، ذکر میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی صبح کو 100 دفعہ سبحان اللہ کہے گا اور شام کو 100 دفعہ سبحان اللہ کہے گا، اس کا اجر ایسا ہے جیسے 100 حج ادا کی، 100 حج۔ اور جو آدمی صبح کو الحمدللہ 100 مرتبہ کہے گا، شام کو 100 مرتبہ الحمدللہ کہے گا، یہ ایسا ہے جیسے 100 گھوڑے جہاد میں دیے۔ اور جو آدمی 100 دفعہ لا الہ الا اللہ صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ شام کو کہے گا، یہ ایسا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے 100 غلام آزاد کیے، 100 غلام آزاد کیے۔ اور جو آدمی 100 دفعہ اللہ اکبر صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ اللہ اکبر شام کو کہے گا، اس دن اس سے کوئی نیکی میں نہیں بڑھ سکتا مگر وہ آدمی جو اس کلمے کو اس سے زیادہ کہے۔ تو کتنے آسان کلمات اللہ نے بتا دیے جو لوگوں کے لیے پڑھنا آسان ہے، ہر کمزور سے کمزور، ہر بوڑھے سے بوڑھا، اور ہر آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے، ہر آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو معمولی اعمال پر کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ اب آدمی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور گناہوں کو صاف کرنے کا اللہ نے طریقہ بتایا ہے۔ کپڑا میلا ہو جاتا ہے وہ تو صابن سے صاف ہو جائے گا، اور لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالتے ہیں وہ زنگ دور ہو جائے گا، لیکن دل میلا ہو جائے نہ صابن سے صاف ہوگا نہ لوہے کی بھٹی سے صاف ہوگا، یہ اللہ کے ذکر سے صاف ہوگا، اللہ کے ذکر سے۔ دلوں کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اور موت کی یاد ہے، موت کی یاد سے دلوں کا زنگ اترے گا، موت کی یاد سے۔ اور استغفار ہمارے گناہوں کو صاف کر۔ استغفار کسے کہتے ہیں؟
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اے اللہ مجرم ہوں، گناہ گار ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ معاف فرمانے والا۔ آپ علیہ السلام 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں 70 مرتبہ کا مطلب یہ نہیں کہ 70 ہی مرتبہ، یعنی کثرت سے استغفار کرتے تھے، باوجود ہے کہ آپ تو بخشائے معصوم امت کو سکھایا ہے کہ آدمی کے اس سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، اس سے زبان سے، آنکھ سے، کان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور دل گندا ہو گیا ان گناہوں کی وجہ سے، اس کو صاف کرنے کے لیے، اس کو پاک کرنے کے لیے استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اور ہر تنگی سے راستہ اللہ نکال دیتا ہے جب آدمی استغفار کی کثرت کرتا ہے، اور بے گمان جگہ سے رزق دیتا ہے جب اللہ کے سامنے بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ بے گمان جگہ سے رزق، زمین سے رزق کا ملنا گمان کی جگہ ہے، تجارت سے رزق کا ملنا گمان کی جگہ ہے، لیکن چوہے کے بل سے مال کا مل جانا یہ گمان کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے تشریف لے گئے اور چوہے نے سارا 17 اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا، لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول مال ملا ہے، اس کا خمس وصول کریں۔ فرمایا کہ چوہے کے بل میں ہاتھ ڈالا تھا، اللہ کے رسول نے ہاتھ تو نہیں ڈالا، فرمایا لے جاؤ یہ مال ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت زباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ کی بیوی فرماتی ہیں پھر میں نے اس مال میں برکت پڑتی دیکھی، اتنی برکت پڑی کہ پھر میں نے مقداد کے گھر میں درہموں سے بھری ہوئی بوریاں دیکھی۔ یوں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ استغفار اور درود پاک کی کثرت سے ایک دفعہ درود پڑھیں گے 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 رحمتیں نازل ہوں گے۔ ایک آدمی گھر سے چلا ہے، دکان پہ جا رہا ہے، راستے میں درود پاک پڑھتا جا رہا ہے تو اللہ کی رحمتیں راستے میں برستی جا رہی ہیں۔ درود پاک کی کثرت، درود پاک کی کثرت، چلتے پھرتے یا آدمی استغفار کی کثرت کرے یا درود پاک کی کثرت کرے۔ درود پاک، آدمی درود پڑھتا ہے، فرشتہ اس درود کو لے کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول فلاں ابن فلاں نے آپ پہ ہدیہ درود بھیجا ہے۔ اس لیے درود پاک کی کثرت ہمارے لیے مفید ہے، تو خود بھی اس کا اہتمام کریں گے، اوروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے۔ آپ علیہ السلام کے احسانات ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں، ہم آپ کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ درود پاک کیا ہے؟ اللہ سے درخواست کرنا ہے، اے اللہ تیرے حبیب کے احسانات بہت زیادہ ہیں، میں ان کا بدلہ عطا نہیں کر سکتا، اے اللہ تو اپنے حبیب کو اپنی طرف سے ان احسانات کا بدلہ عطا ہو، اللہ کے دربار میں درخواست پیش کرنا۔ آپ کی شان تو بلند ہے، لیکن اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، کثرت سے درود پاک، اس سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ ایسے ہی جو آدمی کسی کے ساتھ بھلائی کرے گا، اللہ رب العزت اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا، اور جو کسی کے نقصان کا سوچے گا تو پھر اللہ رب العزت گناہ کا بدلہ اگر توبہ نہ کی تو نہ دنیا میں اچھا نکلے گا، نہ آخرت میں گناہ کا بدلہ اچھا نکلے گا۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، فرمایا ایک فاسق سخی ہے اور دوسرا عابد بخیل ہے، دونوں میں فاسق سخی کا درجہ بڑا ہے عابد بخیل سے۔ اس کی فسق کا تعلق اس کی ذات سے ہے اور اس کی سخاوت سے لوگوں کو نفع ہے، اور وہ جو عابد بخیل ہے اس کی عبادت کا نفع اس کی ذات کو ہے، اس کے بخل سے لوگوں کا نقصان ہے۔ تو جس سے لوگوں کا فائدہ ہو وہ عمل اللہ کو پسند ہے، جسے ہماری جان سے، ہمارے مال سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ اس بیان کو ہر دم امت سوچنا تک ہے، پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت میری کریں، جان، ہمارے میرا چینل مال، کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے نفع پہنچاؤ لوگوں کو اس سے۔
جو آدمی اچھی طرح وضو کر کے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ پاک اس کو جہنم سے 70 سال کے مسافت کے بقدر دور کر دے گا۔ 70 سال کیا عمل کیا ہے؟ وضو کر کے، اچھی طرح وضو کر کے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا، بیمار پرسی کے لیے گیا، 70 سال کی مسافت۔ آپ علیہ السلام کے پاس سلمان رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تکیہ حضرت سلمان کے پاس رکھ دیا، ارشاد فرمایا سلمان جب کوئی میزبان اپنے مہمان کے لیے تکیہ رکھ دیتا ہے اس میزبان کی اللہ ضرور بخشش فرما دے گا۔ معمولی عمل ہے، اجر اتنا بڑا ہے۔ جو گھر میں داخل ہو کر سلام کرے گا، چھوٹا سا عمل ہے، اگر زندہ رہا تو جو گھر میں داخل ہو کر سلام کرے گا، اگر زندہ رہا تو اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، اگر موت آ گئی تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، سلام کرنا یہ سلامتی کی دعا ہے۔ جو کثرت سے سلام کرے گا اللہ پاک اس کے دل سے تکبر نکال دے گا، افشوا السلام، اس کا حکم ہے سلام کو پھیلاؤ۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی جاننے والوں کو سلام کرے گا اور انجان آدمی کو سلام نہیں کرے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ سلام سلامتی کی دعا ہے، جو سلام میں پہل کرے گا اس کو زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑنا۔ قیامت کا دن ہوگا، رشتہ داری پکارے گی، اے اللہ اس نے مجھے جوڑا ہے تو اس کو اپنی رحمت سے ملا دے، یا کہے گی اے اللہ اس نے مجھے توڑا ہے تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ایک شخص ہے، اللہ کا رسول میرے رشتہ دار میرے ساتھ برا کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، کیا میں بھی برے کو برا کروں؟ فرمایا نہیں، اگر تم ان کے ساتھ ویسا کرو گے تو پھر تو ادلا بدلا ہو جائے گا، مکافات عمل ہو جائے گی، صلہ رحمی نہیں رہے گی۔ صلہ رحمی تو یہ ہے ان کے اچھوں کو بھی اچھا کرو، برا کریں پھر بھی ان کے ساتھ اچھائی کرو۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال کر دیا، بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس میں کیسے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ 7 سال کی عمر تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جدا کیا والد سے، اور والد کو اتنا صدمہ ہوا کہ روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اتنا صدمہ، اور پھر اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں سے قافلے نے نکالا اور عزیز مصر کے ہاتھ بیچ دیا، مصر میں جا کر انہوں نے خریدا اور گھر لے گئے، بیوی کو کہا اس کی اچھی طرح خدمت کرنا۔ وہاں سے معاملہ پیش آیا تو جیل میں پہنچ گئے۔ جیل میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل والوں کو دعوت دی، ان کو مانوس کیا، اتنا مانوس کیا بادشاہ کے 2 نوکر وہ بھی جیل میں پہنچ گئے۔ ان دونوں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ ایک دیکھتا کہ وہ بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہے، دوسرے نے خواب دیکھا میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دوپہر کا کھانا جو آپ کا آئے گا اس سے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا، تو پہلے میری بات سن۔ ان کو دعوت دی، بھلا یہ بتاؤ ایک اللہ جو سب کچھ کرنے والا ہے اس کی عبادت بہتر ہے یا مختلف خداؤں کو ماننا یہ بہتر ہے؟ یہاں سے بات شروع کی، ان کو دعوت دی اور پھر تعبیر بھی بتا دی کہ تم دونوں میں سے ایک دوبارہ بادشاہ کے دربار میں خدمت میں لگے گا اور ایک کو پھانسی لگے گی۔ دونوں بالتعین نہیں بتلایا، مجمل بتلا دیا۔ اگر بالتعین بتلاتے تو وہ پریشان ہو جاتا، جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کو پھانسی دی جائے گی۔ تو جاتے ہوئے جب یہ تعبیر بتا دی
اور ان کو جن کے بارے میں یہ گمان تھا کہ اس کو بادشاہ کے دربار میں خدمت کا موقع ملے گا، تو فرمایا کہ جب تم دربار میں جاؤ تو بادشاہ کو کہہ دینا کہ جیل کے اندر ایک بے گناہ قیدی پڑا ہوا ہے۔ بہت اچھا، اللہ کی شان، وہ گیا تو شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 پتلی گائے ہیں اور 7 موٹی گائے ہیں۔ پتلی گائے موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز سٹے ہیں اور 7 خشک ہیں۔ ارکان دولت سے پوچھا یہ خواب ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ اضغاث و احلام ہیں، یہ ایسی خیالی باتیں ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور اگر اس کی کوئی تعبیر ہے تو ہم خوابوں کی تعبیر سے واقف نہیں ہیں۔ اس پر وہ جو خادم بادشاہ کے دربار میں خدمت میں دوبارہ لگا تھا، اس کو خیال آیا کہ بادشاہ سلامت مجھے جیل میں بھیجیں، میں آپ کو تعبیر لا کے دیتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دی، گیا جیل میں، کہا یوسف میرے بھائی، میں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا 7 سال پہلے تجھے ایک کام کہا تھا وہ تو گیا بھول، اور جب تمہیں اپنی غرض پیش آئی بھاگا میرے پاس آ گیا۔ یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ اس لیے نہیں کہا کہ اگر میں یہ کہوں گا تو اس کا دل چھوٹا ہوگا، شرمندہ ہوگا، نادم ہو جائے گا۔ اپنی 7 سال کی تکلیف کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو نادم نہیں کیا، شرمندہ نہیں کیا۔ پھر تعبیر بتائی کہ 7 سال خوب فراوانی ہوگی، سبزہ اگے گا، اور پھر 7 سال قحط پڑے گا۔ تدبیر بھی بتا دی کہ جس سال میں سبزہ خوب اگے گا تو خوب غلہ اگائیں، اور اس کو اگا کے اس کو سٹوں میں محفوظ رکھیں، نکالیں نہیں، جتنی ضرورت ہو اتنا نکال لیں، اور باقی کو سٹوں میں رکھیں تاکہ کیڑی نہ لگے۔ اور 7 پتلی گائیں اور 7 موٹی گائیں کا یہی مطلب ہے کہ وہ 7 سال جب خوب آپ غلہ اگائیں گے، پھر لوگوں کو ضرورت پیش آئے گی تو اس میں اس غلے کو لوگوں کو دیتے رہنا، اس سے ان کو گزارا ہو جائے گا۔ تعبیر لے کے واپس آیا، بادشاہ بڑا خوش ہو گیا، اچھا ایسے سمجھدار آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کو تو اپنا مشیر خاص بنانا چاہیے۔ دوبارہ بھیجا، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ پھر حاضر ہوا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم جا کے بادشاہ کو میرا ایک پیغام دو، ان کو کہو وہ جو عورتوں نے پھل کھاتے کھاتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے وہ کیا معاملہ تھا، تو کیا معاملہ تھا۔ واپس آئے کہ بادشاہ سلامت وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عورتوں نے پھل کھاتے کھاتے ہاتھ کاٹ لیے تھے کیا معاملہ تھا۔ عورتوں کو پوچھو کیا معاملہ تھا، انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام پاکیزہ آدمی تھے، ہم نے اس کو دعوت دی تھی لیکن وہ بے عیب نکلے۔ تو اس پہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا ہاں بالکل ایسا ہے، میں نے بھی اس کو پھسلانا چاہا لیکن وہ پھسلا نہیں، باقی وہ عظیم آدمی ہیں۔ جو تہمت لگی تھی تہمت دور ہو گئی۔ اب بادشاہ کو بھی پتہ لگ گیا کہ میرے ساتھ خیانت نہیں کی۔ پھر بلوایا تو حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے، ان کو وزیر خزانہ بنایا۔ اب اللہ کی شان وہ زمانہ آ گیا کہ قحط پڑ گیا، 7 سال پہلے خوب سبزہ، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے کہا تھا ویسے کر کے دکھایا، خوب سبزہ اگایا اور پھر جو ہے ان کو محفوظ کیا۔ اگلے 7 سال میں قحط پڑا تو جو بھی غلہ لینے کے لیے آتا تھا ہر آدمی فی آدمی 1 اونٹ کے بوجھ کے بقدر غلہ دیا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہچان کے میرے بھائی ہیں، لیکن بتایا نہیں، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ ان کا بڑا اعزاز و اکرام کیا، شاہی مہمان بنایا، غلہ دیا، اعزاز و اکرام کے ساتھ روانہ کیا۔ وہ لالچ میں آ گئے کہ بادشاہ تو عزیز مصر تو ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے۔ کہا ہے عزیز مصر ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، اس کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، والد نے اس وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا، آپ تو مہربان ہیں، اس کا غلہ بھی ہمیں دے دیں۔ کہا نہیں اس کا غلہ نہیں دوں گا، جو موجود ہے اس کو ملے گا۔ ہاں جب دوبارہ لینے آؤ گے غلہ اس بھائی کو ساتھ لے کے آنا، پھر تمہیں اس کا غلہ بھی دوں گا، اور اگر اس کو ساتھ لے کے نہ آئے تو پھر تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا۔ واپس چلے گئے۔
غلہ لے کے گئے، والد صاحب کو ملے اور بڑی تعریف کی، عزیز مصر تو بڑا عجیب انسان ہے، ہمارا یوں اعزاز کیا، اکرام کیا، شاہی مہمان بنایا اور اعزاز و اکرام کے ساتھ غلہ دے کے روانہ کیا، بوریاں کھول کھول کے دکھائیں کہ یہ غلہ ہے، یہ غلہ ہے۔ ایک بوری کھولی، اس میں سے وہ پونجی جو لے کے گئے تھے وہ بھی واپس کی ہوئی تھی۔ ابا جان دیکھے اور ہمیں کیا چاہیے، ہماری پونجی بھی واپس کر دی۔ علماء فرماتے ہیں پونجی کیوں واپس کی؟ پونجی اس لیے واپس کی کہ بھائیوں کو چونکہ والد نے بھیجا تھا تو بھائیوں سے والد سے پیسے لینا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے واپس کر دیا، یا اس لیے پونجی واپس کی تاکہ یہ دوبارہ بھی آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ پونجی نہ ہو تو دوبارہ نہ آ سکے، پونجی واپس کر دی تاکہ دوبارہ بھی آ جائیں۔ تو ابا جان اب جب دوبارہ ہم جائیں گے تو بھائی کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ خیر وقت گزرتا رہا، دوبارہ غلے کی ضرورت پیش آئی کہ جاؤ غلہ لے کے آؤ، کہ ابا جان بھائی کو ساتھ بھیجیں۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے یوسف کے بارے میں تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس لیے بھائی کو نہیں بھیجوں۔ ہاں یہ یا تو قول و قرار کرو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، الا یہ کہ تم کام میں آ جاؤ پھر تو الگ بات ہے، جب تک زندہ ہو اس کی حفاظت کرو گے، حفاظت کریں گے۔ قول و قرار کیا، بھائی کو لے کے گئے، پھر اسی طرح جو ہے مصر میں داخل ہوئے، بھائی نے پھر جو ہے اعزاز و اکرام کیا، شاہی مہمان بنایا، غلہ دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی جو تھا ان کو چپکے سے کان میں بتایا کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں، میں آپ کو کسی ہیلے سے روکوں گا، پریشان نہیں ہوں۔ اب وہ غلہ لے کے ان کو روانہ کر دیا۔ جب یہ تھوڑی دور چلے، پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دی، او قافلے والو تم ہمارے چور ہو، بھائی کیا چیز تمہاری گم ہو گئی؟ ہم تو شریف لوگ ہیں، غلہ لینے آئے تھے، غلہ لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم بادشاہ کا جو پیمانہ تھا، ناپنے کا پیمانہ، وہ گم ہو گیا ہے، اور اگر تم وہ پیمانہ ہمیں دے دو گے تو میں ضامن ہوں اس بات کا کہ ایک اونٹ کا بوجھ آپ کو اور دے دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو چور نہیں ہیں، ہم تو شریف لوگ ہیں۔ کہا نہیں، ہم تلاشی لیں گے، اگر نکل آیا پھر، اگر نکل آیا تو جس کے سامان میں نکلے گا اس کو اپنے پاس رکھ لینا۔ انہوں نے بوریاں کھولنا شروع کر دی، وہ تو خود رکھا ہوا تھا پیمانہ، انہوں نے سب کی بوریاں کھول کے دیکھی، کوئی نہ ملا۔ جب یوسف علیہ السلام کا بھائی تھا، اس کی بوری کھولی تو اس میں سے پیمانہ مل گیا۔ اس کو اب رکھیں گے۔ بھائیوں نے کہا آپ کی محنت کرتے ہیں، والد صاحب بہت بوڑھے ہیں، بڑے پریشان ہیں، ایک بھائی کے گم ہونے پہ پریشان ہے، اب دوسرا بھائی، تو ہم 10 آدمی 10 میں سے جس کو چاہیں رکھ لیں، اس کو نہ رکھیں۔ عزیز مصر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، چوری کرے کوئی، بھرے کوئی، جرم کوئی کرے، سزا دوسرے کو ملے، ایسا نہیں ہوگا، اسی کو رکھیں گے۔ تو اس کو رکھ لیا۔ تو پھر بڑے بھائی نے کہا میں تو والد کے سامنے جاؤں گا نہیں، تم نے جانا تو جاؤ، جا کے بتا دو بیٹے نے چوری کر لی۔ باقی بھائی گئے، ابا جان وہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی، اس لیے اس کو انہوں نے رکھ لیا ہے۔ اور بڑے بھائی شرمندگی کی وجہ سے نہیں آئے کہ یا والد صاحب کہیں گے پھر آؤں گا یا بھائی کو لے کے آؤں۔ کہا ٹھیک ہے۔ فرمایا تم جاؤ، یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو۔ اب بھائی پریشان کہ یوسف تو پتہ نہیں زندہ ہے، پتہ نہیں مر گیا۔ آپس میں سوچا چلو جس بھائی کا معلوم ہے دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ اب دوبارہ آ گئے اور پھر بنت خوشامد کی کہ والد صاحب بہت پریشان ہیں، ان کی بدائی بھی چلی گئی ہے، اور مہربانی کریں اس کو نہ روکیں، ہم اس کسی اور کو روک لیں۔ کہا اچھا تم یہ بتاؤ تمہارا ایک بھائی تھا یوسف، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور وہ پریشان کہ وہ تو ہمارے اور یوسف علیہ السلام کے درمیان کا معاملہ تھا، ان کو کیسے پتہ لگ گیا؟ جب پھر غور سے دیکھا، اور خواب بھی یاد آ گیا کچھ، جب غور سے دیکھا تو پہچان گئے، کہنے لگے انت یوسف، کہ تم یوسف ہو؟ کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی۔ اب بھائیوں کو احساس ہوا کہ بھائی جان غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دینا۔ ایک جملے میں معاف کر دیا، کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، تم تو میرے بھائی ہو، وہ تو شیطان ہمارے درمیان آ گیا تھا جس کی وجہ سے۔ پھر والد کے پاس گئے، ابا جان آپ بھی ہمارے لیے استغفار کریں۔ فرمایا سوف استغفر لکم، ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا، یہ تہجد کے وقت استغفار کروں گا۔
وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا والد صاحب کو سب کو لے آؤ، سب کو لے آؤ۔ تو پھر یہ ملک شام میں رہتے تھے، ملک شام سے پھر مصر چلے گئے۔ پھر وہاں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا، تخت شاہی پہ بٹھایا اور بہت خوش ہو گئے۔ اور پھر اس وقت کا اعزاز و کرام یہ تھا کہ لوگ آ کے بادشاہ کو سجدہ کرتے، سجدہ تعظیمی اس وقت جائز تھا۔ تو والدین بھی اور وہ 11 بھائی بھی ان سب نے سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو عرض کرنا یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے 40 سال بعد ملاقات ہوئی والد صاحب سے، اور تکلیفیں مشقتیں، اچھا اس میں پھر جو تکلیفیں گزری ہیں ان کا ذکر نہیں کیا تفصیل سے، آدھی قطار میں ذکر ہے کہ ابا جان جب اللہ نے مجھے جیل خانے سے نکالا تو اللہ نے میرے پر یہ فضل، یہ انعام کیا، یعنی اشارہ کر دیا کہ آپ سے جدا ہونے کے بعد میں جیل میں بھی رہا ہوں۔ اور پھر تکلیفوں کا ذکر نہیں کیا اور بھائیوں کا ذکر نہیں کیا کہ بھائیوں نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کمال اخلاق ہے نبی۔ کیوں نہیں کیا کہ بھائیوں کو اب تو معاف کر چکے تھے، اب دوبارہ میں اس کو ذکر کروں تو مناسب نہیں سمجھتا۔ بھائیو اگر تبلیغ کا کام کرنا ہے، اگر تبلیغ کا کام کرنا ہے تو پھر ایسے اخلاق بنانے پڑیں گے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، جن سے ہماری بول چال بند ہے۔ واپس جائیں گے تو ان کو جا کے سلام کریں گے کہ قصور ہمارا ہے یا آپ کا، اس کو چھوڑیں۔ بس اب پتہ لگ گیا کہ رشتہ داری کا بہت حق ہے اور الصلح خیر، صلح کے اندر خیر ہے، تو ہم صلح کرتے ہیں اور آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ جب یہ معاملہ کریں گے پھر ہر ایک کے دروازے پر بھائیو گشت پہ جا سکیں گے، ورنہ ہر آدمی کے دروازے پر ہم گشت پر نہیں۔ جس کو ہم نے پولیس میں پکڑوایا ہوگا اور جس کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہوگی، جس کی زمین دبائی ہوگی، اس کے دروازے پر نہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر تبلیغ کا کام کرنا ہے تو اپنے بہت سارے جائز حق بھی چھوڑنے پڑ جائیں گے، تو تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ۔ تو بھائیو ایسے نبیوں کے اخلاق ہیں، ان اخلاق سے دین دنیا میں پھیلا ہے، یعنی نبیوں کو لوگوں نے تکلیفیں دی ہیں، اور ان کے اخلاق ہیں ان کو معاف کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ کمال اخلاق۔ آپ علیہ السلام نے بھی ایسی دعوت دی، مکے کے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ شروع میں تو دیکھا بھی یہ اکیلا ایسے کیا ہوگا، لیکن جب لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا پھر مکے والوں نے مخالفت شروع کر دی، اور ایسا وقت آ گیا کہ آپ علیہ السلام مکے کی کھلی فضا میں بیٹھ کے کسی کو دعوت نہیں دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس صورت میں بھی دعوت کا کام چھوڑا نہیں، کرتے رہے، دعوت کا کام کرتے رہے۔ اور جو حج کے لیے قافلے آئے ہوتے تھے ان کو دعوت دیتے تھے۔ پہلے سال دعوت دی، 6 مرد ان کو دعوت دی، مسلمان ہو گئے۔ پھر دوسرے سال 12 آئے، ان کو دعوت دی، مسلمان ہو گئے۔ تیسرے سال 72 آئے، 70 مرد 2 عورتیں، ان کو دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یوں مدینے کے لوگ تھے، وہاں فضا بننا شروع ہو گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا مدینے میں، انہوں نے جا کے دعوت دینا شروع کی۔ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آدھے مدینے کے ہر گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ یوں دعوت چلی ہے اپنے زور سے، دعوت چلی ہے اپنے زور سے۔ تو آپ علیہ السلام نے دعوت دی، صحابہ کو داعی بنایا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا۔ پہلے دن 4 آدمیوں کو دعوت دی، دوسرے دن 5 آدمیوں کو دعوت دی، تو 9 آدمیوں کو لے کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اے اللہ کا رسول یہ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا۔ ایسے دعوت چلی ہے، اور آپ علیہ السلام ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں۔ ابو جہل کو بھی دعوت دیتے ہیں، بار بار دعوت دی، لیکن ابو جہل نے بات نہیں مانی۔ اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی، مہر لگا دی۔ اور آپ قرآن پڑھتے تھے، کافر چپ کے آپ کا قرآن سننے کے لیے آتے تھے، پھر قول و قرار کرتے، عہد کرتے
کہ تم کیسے آئے کہ قرآن سننے کے لیے تمہیں کہ لوگوں کو پتہ لگا بھی خود قرآن سنتے ہمیں منع کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اگلے دن پھر سارے کہ اب کالو کر رہے وہ تو آئے گا نہیں، میں آؤں گا، میرا کیا پتہ لگے گا۔ اگلے دن پھر سارے پہنچے ہوئے تھے، پھر کالو قرار کیا۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں اثر رکھا تھا۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس میں اثر ہے، اور قرآن دائی پہ اترا ہے۔ آپ علیہ السلام کہیں غار میں ہے قرآن اتر رہا ہے، کہیں گھر میں ہے قرآن اتر رہا ہے، کہیں میدان جنگ کے اندر قرآن اتر رہا ہے، تو دائی پہ قرآن اترا ہے۔ دعوت کے راستے میں قرآن زیادہ سمجھ میں آئے۔ آپ علیہ السلام امت کے خیر خواہ ہیں، امت کے خیر خواہ ہیں، امت کے ساتھ محبت ہے، امت کے ساتھ محبت ہے۔ جیسے ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے، بچہ اس کو مارتا بھی ہے، اس کا ناک دبوچتا ہے، اس کے بال کھینچتا ہے، اس کے کپڑے پھاڑتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا ناراض تو ہے اور تو آگ میں چھلانگ لگانا چاہتا ہے، لیکن میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، مجھے مار لے، کپڑے پھاڑ دے، جو کرنا ہے کر لے، لیکن تجھے میں چھوڑوں گی۔ یہ ماں کی ممتا ہے۔ اور نبی کے دل میں تو زیادہ شفقت ہے والدہ سے، اور اللہ پاک تو بندوں پہ بہت زیادہ رحیم و کریم ہے۔ تو وہ نبی کیسے برداشت کرے گا کہ میرا ایک امتی جہنم میں چلا جائے؟ اس لیے لوگوں کی تکلیفوں کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے دعوت دینا نہیں چھوڑا۔ آپ فرماتے ہیں تم دوزخ کی آگ کی طرف دوڑے جا رہے ہو جیسے پروانے روشنی کی طرف دوڑتے ہیں، اور تمہاری کمروں سے پکڑ کے میں تمہیں بچا رہا ہوں، پکڑ کے بچا رہا ہوں۔ ایسی دعوت، ہر حال میں دعوت۔ تو ایک دفعہ آپ علیہ السلام چچا عباس کے ساتھ نکلے کہ چچا یہ مکے والے بات ہماری مانتے نہیں ہیں، چلتے ہیں جو حج پہ قافلے آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ 6 آدمیوں سے ملاقات ہو گئی، اور اس خزرج کے آدمی تھے، ان کے پاس آپ علیہ السلام تشریف لائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ مجھے ساتھ لے جائیں، میری حفاظت کرنا، میں اللہ کا پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ کہا ہمیں پڑھ کے سنائیں۔ آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے ان کو دعوت دی، ان کا دل بدل گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، گزرے پاس سے کہ تم کیا قول و قرار کر رہے ہو، یہ شخص مجھے روئے زمین میں سب سے محبوب ہے تو یہ ہے، میرا بھتیجا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اس کو لے جاؤ مدینے میں جا کے اس کو چھوڑ دو، وہاں یہود اس کے دشمن ہیں، اس کو نقصان پہنچائیں۔ ان میں سے ایک آدمی کو غصہ آ گیا، اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو میں آپ کے چچا کو جواب دوں، میں ایسا جواب دوں گا جس سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ کہا ضرور جواب دیں۔ کہنے لگا ایک شخص کو پتہ نہیں ہمارے درمیان کہاں سے آ گیا، ایک اجنبی آدمی کو اپنا سردار بنا لینا یہ آسان نہیں ہے، لیکن ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار مان لیا، اور ہمارا بڑا جتھا ہے، ہمارا بڑا قبیلہ ہے، ہماری بات بڑی چلتی ہے وہاں۔ اور پھر آدمی جس دین پہ ہو دین کو چھوڑ کے دوسرے دین کو اختیار کرنا یہ بھی آسان نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی بات سن کر ہم نے اس کا دین اختیار کر لیا ہے، یہ مشکل کام بھی کر لیا ہے۔ اور باقی آپ نے کہا کہ اس کی حفاظت کرنا، ہم اپنی جان سے اس کی حفاظت کریں گے، اس کا خون بچانے کے لیے اپنا خون بہا دیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کے رسول اور کوئی قول و قرار لینا تو ہمارے سے لے لیں۔ پھر چچا کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے کوئی اور بات کرنی ہو تو کر لیں۔ تو پھر انہوں نے آپ علیہ السلام کی جب آپ مدینہ تشریف لے گئے دعوت کے سلسلے میں، پھر ان لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، پھر اللہ کا دین دنیا میں پہنچا اور پھیلا ہے۔ اور یوں اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ادھر مکے والے تکلیفیں دے رہے ہیں، تکلیفوں پہ تکلیفیں ہیں، لیکن آپ علیہ السلام اس کے باوجود اسلام کی طرف ان کی دعوت ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آپ کی دعوت ہے، یہ آپ کی دعوت ہے۔ جب دعوت دینا شروع کی تو پھر مکے کے سردار جمع ہو کے آ گئے۔ ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے بڑوں کو کافر بتاتا ہے، یہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا، اس کو روک لو۔ ابو طالب سردار تھے اور ترغیب دے کے سب کو واپس کر۔
کچھ عرصے کے بعد پھر آ گئے، ابو طالب تمہارا بھتیجا ابھی تک باز نہیں آیا، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے بڑوں کی تکفیر کرتا ہے، یہ ناقابل برداشت بات ہے، اس کو منع کر لیں، اور اب ہم آپ سے بھی لڑیں گے، اس سے بھی لڑیں گے۔ جھنجھلا کے اٹھ کے چلے گئے۔ تو چچا نے کہا بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ آپ سمجھے کہ شاید چچا ڈر گئے ہیں قوم سے اور میری مدد سے ہاتھ کھینچنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دو ٹوک بات کی، چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں گے پھر بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ بات کہی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ اٹھ کے تشریف لے گئے۔ چچا پیچھے سے آئے، اے میرے بھتیجے آپ اپنا کام کرتے رہیں، میری مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ دعوت دیتے رہیں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آ گئے، ابو طالب اب ہم آپ کے پاس فیصلہ کون بات لے کے آئے ہیں، آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ یہ عربوں کا سمجھدار جوان ہے، عمارہ بن ولید، اس کو لے کے آئے ہیں، اس کو آپ رکھ لیں، اس کو بیٹا بنا لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کریں۔ چچا نے کہا سبحان اللہ، یہ تمہارے انصاف کی بات ہے کہ تمہارے بیٹے کو لے کے گھر میں رکھوں، پالوں پوسوں، بڑا کروں، اور میرے بیٹے کو لے کے تم قتل کرو، جاؤ تمہارے سے جو ہوتا ہے کرو، میں ابو محمد کو تمہارے حوالے کرنے والا نہیں۔ اب ابو طالب کو خطرہ لاحق ہو گئی، اب قوم مجتمع ہو گئی۔ قریش کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ تم میں سے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا؟ باوجود کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم۔ آپ کے سگے چچا ابو لہب، اس کے علاوہ سب نے کہا انشاءاللہ ہم حفاظت کریں گے۔ پھر آپ کی حفاظت کی، لیکن چچا مخالف ہو گئے، سگے چچا مخالفت پہ اترا، ان کی بیوی ام جمیل وہ بھی مخالفت پہ اترا، آپ کو ہر چند تکلیفیں دی۔ آپ دعوت دینے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، چچا پیچھے سے آ کے پتھر مارتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے، یہ مجنون ہے، اس کے دماغ میں فرق آ گیا، اس کی بات پہ عمل نہ کریں۔ جیسے آپ علیہ السلام کی پنڈلیاں لہو لہان ہوئی ہیں طائف کے میدان میں، ایسے چچا نے بھی پتھر بار بار کے آپ کی پنڈلیوں کو لہو لہان کیا، لیکن آپ علیہ السلام دعوت دیتے ہیں۔ چچا آتے ہیں قبیلے کو چھوڑ کے اگلے قبیلے کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں دعوت دیتے ہیں۔ اپنوں کی مخالفت بھی برداشت کی، بیگانوں کی مخالفت بھی برداشت کی، لیکن کام کو نہیں چھوڑا۔ آپ کی دعوت سے، آپ کی محنت سے دین دنیا میں پھیلا ہے۔ قیامت تک دین جو دنیا میں پھیلے گا نبوی محنت سے پھیلے گا، اس کے علاوہ کوئی اور محنت نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے میں اس کام کو کار نبوت خیال کرتا ہوں، کار نبوت، اور ساری زندگی پھر لگائی ہے، اپنی صلاحیت کو، تعلق مع اللہ کو اس کے لیے استعمال کیا۔ اللہ نے پوری دنیا میں اس آواز کو بلند کیا ہے۔ اب ہے یہ کام ہمارا کام ہے، یہ محنت ہماری محنت ہے۔ پہلے تو نبی کے بعد نبی آتا تھا، اللہ پاک دوسرے نبی کو بھیجتے، جب پہلی امت گمراہ ہو جاتی دوسرا نبی آ کے دعوت دیتا اور ان کو اللہ کی طرف بلاتا، لوگ دین پہ آ جاتے۔ پھر نبی کا زمانہ پورا ہو جاتا تو دنیا سے اٹھ جاتے، پھر اللہ تیسرے نبی کو بھیج دیتا۔ ہوتے ہوتے یوں اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ نے بھی دعوت دینا شروع کی۔ تو جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور جنہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ مکے کا سردار ابو جہل بات نہیں مانی، آپ کے ساتھ تمسخر کرتا تھا، ٹھٹھے کرتا تھا، اور منہ پھٹ آدمی تھا۔ جہاں آپ ہوتے تو
آپ کو تکلیف دینے سے اعراض نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک اجنبی آدمی آیا مکے میں، ابو جہل نے اس کا حق دبایا تو وہ مکہ کے سرداروں کے پاس گیا کہ ابو جہل میرا حق نہیں دیتا، تم حق دلاؤ۔ انہوں نے مذاق کیا کہ تم ایسا کرو، اگر حق لینا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو حق دلا سکتے ہیں۔ وہ اجنبی آدمی تھا، نہیں سمجھا کہ میرے سے مذاق کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو جہل میرا حق نہیں دیتا، مجھے حق لے کے دو۔ آپ علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑے۔ ابو جہل کا دروازہ کھٹکایا، ابو جہل باہر نکلا، آپ نے فرمایا اس کا حق دو۔ واپس گیا، سارا حق لا کے دے دیا۔ اور ادھر وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تماشا بنے گا، ابو جہل بائی تباہی باتیں بکے گا۔ تو انہوں نے جب دیکھا اسے چپکے سے لا کے حق دے دیا، آ گئے۔ ابو جہل یہ تم نے کیا کر دیا؟ ہم نے تو اس لیے بھیجا تھا اس کو کہ تماشا لگے گا، اور انہوں نے تماشا نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک اونٹ تھا جو منہ کھولے کھڑا تھا، اگر میں آپ اس کا حق ادا نہ کرتا وہ مجھے لقمہ بنا لیتا، اس لیے مجھے مجبوراً دینا پڑا۔ یوں آپ علیہ السلام لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور دعوت کو دنیا میں عام کر رہے ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن دعوت کو نہیں چھوڑ رہے۔ بھائی اب یہ دعوت کا کام میرے آپ کے ذمے ہے۔ آپ علیہ السلام نے ذمہ داری ادا کر کے چلے گئے، صحابہ نے ذمہ داری کو ادا کیا، تابعین تبع تابعین نے ذمہ داری کو ادا کیا۔ اب یہ ذمہ داری میرے آپ پر پہنچی ہے، ہم نے بھی اس کام کے لیے وقت فارغ کرنا ہے، اس دعوت کو لے کے دنیا میں جانا ہے۔ ہمارے ذمے ایک قوم قبیلہ نہیں ہے، ایک ملک نہیں ہے، ہمارے ذمے پورے عالم کی ذمہ داری ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو پوری امت کا نبی بنایا تھا، پوری امت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی تھی، اب یہ ذمہ داری آپ علیہ السلام کے ختم نبوت کی برکت سے ہر فرد مسلم پر ہے۔ نیکی کرنا، نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے بچنا، برائی سے بچنے کی تلقین کرنا، یہ کام ہم سب کے ذمے ہے۔ اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے، اس پہ لگنا ہے، لگانا ہے۔ یہ کام ہمارا کام ہے، یہ محنت ہماری محنت ہے۔ آج تک کام کو کام نہ بنایا، محنت کو محنت نہ بنایا، یہ ہماری تقصیر ہے۔ اس پہ توبہ استغفار کریں گے، آج کے بعد محنت میں کمی نہیں کریں گے۔ تو تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ چلوں کے لیے تیار ہیں یا پھر زندگی کے لیے تیار ہیں؟ زندگی کے لیے تیار ہیں۔ چلے تو اس لیے مانگے جاتے ہیں، امت کا رخ جب دنیا کی طرف پھر گیا، علماء نے دیکھا ایک دم ان کا رخ پھر جائے تو دین کی طرف مشکل ہے، تو پھر کہنا شروع کیا جیسے چلو تھوڑا وقت دے دو، چلہ دے دو، 4 مہینے دے دو، سال دے دو، 7 مہینے دے دو۔ الحمدللہ امت اس پہ کھڑی ہو گئی، آنے لگی اس کی طرف، اور اپنا جو ہے پھر زیادہ وقت بھی دینے لگی۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام والی تعلیمات دنیا میں عام ہونا شروع ہو گئی۔ تو پھر مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں ابھی 100 سال نہیں ہوئے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا اور اس کام کی طرف متوجہ کیا، اور بس چلو چلہ دے دو، سال دے دو، 7 مہینے دے دو، تو لوگوں نے وقت دینا شروع کیا۔ الحمدللہ لوگ اپنے مقصد پر کھڑے ہونے لگے۔ اب یہ محنت تو اللہ پاک جاری رکھے گا قیامت تک، ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، حق پر قائم رہے گی۔ وہ محنت ہم نے کرنی ہے، یہ کام، اس کام کو کام سمجھنا ہے، دنیا کے کام چھوڑ کے دین کا کام کرنا ہے، اور اس کو ترجیح دینی ہے، اس کو پہلے نمبر پہ رکھنا ہے، دنیا کے کام کو دوسرے نمبر پہ رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں استعمال فرمائے گا اس کام کے لیے۔ بھائیو دین ہماری محنت سے نہیں پھیلے گا، دین تو اللہ اپنی قدرت سے پھیلائے گا، لیکن ہماری محنت سبب اور ذریعہ ہے۔ ذریعے کے اختیار کرنے سے کام نہیں بنتا، کام تو بنانے والے اللہ ہیں، اللہ ہے۔ اللہ تو ہماری محنت کا محتاج نہیں ہے، وہ تو انسانوں کی محنت کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو اگر کام لینا چاہے تو حدود سے کام لے۔ بلقیس اور اس کی قوم کو ہدایت اللہ نے حدود کے ذریعے سے دی۔ اللہ کام لینا چاہے تو بھیڑیے سے لے، اللہ کام لینا چاہے تو ابابیلوں سے لے، کام لینا چاہے تو ہوا سے لے، پانی سے لے، وہ تو مخلوق سے کام لے سکتا ہے۔ اللہ ہمیں استعمال فرما لے، ہم اشرف المخلوقات انسان ہیں، تو اس کے لیے اللہ سے مانگنا بھی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے۔ تو پھر گزارش یہ ہے، جو ساتھی اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، آئے تو تھے چلے کے لیے، آئے تو تھے تھوڑے وقت کے لیے، اب لگا کے جائیں گے 4 مہینے، کھڑے ہو کے اپنے ارادے کا اظہار فرما دیں
4 مہینے نقل 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور نکالنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی وقت ایسا ہوتا ہے آدمی ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک سچ مچ اس کو توفیق عطا فرمائے گا. اللہ برکت دے، قبول فرمائے. بہت بہت جزاک ہے. تشریف رکھیں. قربانی کا مہینہ ہے اور یہ بھی قربانی ہے، وقت بڑھانا بھی قربانی ہے. تو وہ ساتھی جو 4 مہینے میں چل رہے ہیں، اب ہر سال 4 مہینے لگائیں گے. بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے اشارہ کر دیں، اللہ قبول فرمائے. اور وہ ساتھی جو آئے تو تھے 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے پورے ہو گئے اور 2 سال پھر ہر سال چلا لگا کے کوائف پورے کر لیے. اب کوائف بیرون کے اعتبار سے پورے ہیں. اب سال 7 مہینے بیرون یا سال اندرون کے لیے تیار ہیں، یا اپنے مقام پہ جا کے اوروں کو تیار کر کے مہینے 2 مہینے کے اندر انشاءاللہ لے آئیں گے. ایسے ساتھی بھی ہاتھ سے اشارہ کر دیں. سال 7 مہینے بیرون، سال اندرون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ برکت عطا فرمائے، قبول فرمائے. اب گزارش ہے کہ تشکیلیں انشاءاللہ 9:30 بجے ہوں گی. جو جماعتیں کارگزاری سنا چکی ہیں تشکیل نہیں ہوئی ہے، 9:30 بجے نیچے 131 نمبر سٹون پر تشریف الجائمہ انشاءاللہ ان کی تشکیلیں ہوں گی. اور جن جماعتوں نے کارگزاری نہیں سنائی 10 بجے نیچے مشرق کی طرف جہاں کارگزاری کے حلقے لگتے وہاں تشریف لے جائیں اور کارگزاری سنائیں. اور جو جماعتیں کل بنی تھیں آج اللہ کے راستے میں جائیں گی. اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.